السلام علیکم بیٹا، ایک تو پہلے تو یہ کہ نیا سال بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ یہ نیا سال تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ہی کامیابیوں کا سال ہو، مسلمان غالب آ جائیں اور کفار مغلوب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، سب کے رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں، سب بیماروں کو شفا مل جائے۔ جو لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج شروع کرتے ہیں۔ RT3 کا آپ کا سلیبس ہے۔ RT3 میں آپ کے پاس جو ہے وہ سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 6 ہے، اور چیپٹر جو نمبر 2 ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کا کوسچن نمبر 1 اور 2 ہے۔ اور جو کوسچن 1 اور 2 ہے وہ آپ کی ریڈنگ بک میں سے ہے۔ ورک بک کا جو کوسچن نمبر 3 ہے، آئی تھنک کہ 2 ہے، کوسچن نمبر 2 ہے، وہ آپ کے پاس صرف نالج کے لیے ہے کہ اگر ان کیس ویسا کوسچن آ جائے تو آپ اس میں کیا لکھیں۔ ادروائز اسی سیکنڈ کوسچن کو آپ نے ایمرج کرنا ہے تھرڈ کوسچن کے ساتھ بھی، اور کچھ فورتھ کوسچن کے اندر بھی اس کی آیات آئیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم پر چلو اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ولا تولوا اور نہ تم روگردانی کرنا، عنہ اس سے، وانتم اور ہو تم، تسمعون تم سنتے۔ با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں جیسے، قالوا جو کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ اور وہ، لا يسمعون نہیں سنتے، حقیقت میں نہیں سنتے۔ اب پہلی جو آیت ہے اس میں آپ کو ورک بک سے ساتھ ساتھ تشریح میں کر کے پڑھ کے سناتی جاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کی جو ایک عادت ہے کہ آپ نے ورک بک سے ریڈنگ نہیں کرنی، تمام 9th کلاس کی بات میں کر رہی ہوں، آپ اس کو ایک دفعہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پہلی جو آیت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے، اور مخالف سے اور کافروں جیسا ہونے سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اطاعت کو نہ چھوڑو، تابعداری سے منہ نہ موڑو، جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول روک دے رک جایا کرو، سن کر انسنی نہ کر دیا کرو، مشرکوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ سنا نہیں اور کہہ دیا کہ سن لیا۔ نہ منافقوں کی طرح بنو جو بظاہر ماننے والے یہ ظاہر کر دیتے ہیں اور در حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ بدترین مخلوق جانوروں کیڑے مکوڑوں سے بھی بڑے اللہ کے نزدیک ایسے ہی لوگ ہیں جو حق بات سے اپنے کان بہرے کر لیں اور حق کے سمجھنے سے گونگے ہو جائیں، بے عقلی سے کام لیں، اس لیے کہ تمام جانور بھی اللہ قادر کل کے زیر فرمان ہیں، اور جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے وہ اسی میں مشغول ہیں، مگر یہ ہیں کہ پیدا کیے گئے عبادت کے لیے لیکن کفر کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جاندار کہا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں انہی جانوروں کی تشریح دی، فرمان ہوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَنِدَاءً وَأَذَانٌ بِكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں اسی کی اگزامپل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جسے کوئی آواز دے تو سوائے پکار اور ندا کے کچھ نہ سنے، اور آیت میں ہے کہ یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے اور غافل ہیں۔ اب اگلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس سے روگردانی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو۔ اب روگردانی کرنے والے کون سے لوگ ہیں، منہ موڑنے والے لوگ کون سے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے؟ وہ مشرک اور منافق ہیں۔ دونوں میں صحیح فہم اور سلامتی والی عقل نہیں ہوتی، نہ ہی عمل صالح کی انہیں توفیق ہوتی ہے۔ اگر ان میں بھلائی ہوتی تو اللہ انہیں سنا دیتا، لیکن نہ ان میں بھلائی نہ توفیق الہی ہے۔ اللہ جل شانہ کو علم ہے کہ انہیں سنایا بھی سمجھایا بھی تو بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اور اکڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اگلی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سماعت سے محروم کر دیا، ٹھیک ہے؟
سننے کی طاقت سے محروم کر دیا۔ یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں مگر احکام اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک بات آپ کو بتا دی گئی کہ علم کا پہلا ادب کیا ہے کہ اس کو توجہ اور ادب کے ساتھ سنا جائے، ٹھیک ہے، پہلا جو اس کا آپ کہہ لیں کہ شرط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علم کی بات کو جب تک توجہ سے نہ سنا جائے اس کی سمجھ نہیں آتی، اور اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ تم نے وہ لوگ ایسے ہیں جو بات کو توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں، کان تک بات تو پہنچ جاتی ہے لیکن ان کا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے وہ عمل نہیں کرتے۔ تو جو شخص کسی بات پر عمل نہ کر رہا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننے ہی کیا جو آدمی سیدھی سی بات کو نہ سن کر سمجھ نہ پائے یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پھر پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور مگر ہم نے نافرمانی کی، عصینا ہم نے نافرمانی کی۔ مشرکین مکہ بھی یہی روش اختیار کرتے، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، سورہ انفال کی آیت آپ نے پڑھا بھی ہے یہ کہ یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی جیسا کلام لے آئیں۔ یعنی ان کے اندر ہٹ درمی اتنی زیادہ ہے، اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے جو ان کا شیوا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے لیے بڑی بات ہے سمجھنے والی بھی، اور ہمارے لیے بڑی ضروری ہے یہ بات ہے اس پر عمل کرنا بھی کہ ہم منافقین اور مشرکین اور کفار کے اس رویے کو نہ اپنائیں، جبکہ وہ کہتے تھے جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ دین کی طرف آ جاؤ، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی صرف عبادت کرو، تو ان کے رویے کیا ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی دین پر چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ سوچنے کی ضرورت ضرور ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرح عمل کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں پر، ان کے روش پر چل رہے ہیں، یا ہماری روش ایک ہی ہے جو کہ ہمیں ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو یہ انالیسس کرنا ہر لمحے اپنا بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دی لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے، ٹھیک ہے، وہ اس پر عمل کرنے سے قاصر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم ویسا اس لمٹ کا نہیں تھا جو ایک مومن مسلمان کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے نہیں تھے۔ آگے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بے شک شر الدواب کون ہے؟ بدترین جاندار، شر سے مراد برا ہے، بدترین ہے جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، سمن جو بہرے ہیں، بکمن جو گونگے ہیں، الذین وہ لوگ لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ اب یہ دیکھیں شر الدواب جو ہے وہ اس آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ اس میں سمجھنا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوتی تھی نا تو اس پر تدبر کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، اور جب تک ہم کسی ایک بات پر تدبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان پر تدبر نہیں کرتے، اس کو سوچتے نہیں ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے، تب تک ہم اپنے اعمال کو بدل نہیں سکتے اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے بدترین جاندار، جانوروں سے بھی بدترین کہا ہے، ٹھیک ہے، ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون۔ لفظ دواب جو ہے وہ دابا یعنی اصل میں یہ ہر زمین پر چلنے والے جانور کو کہا جاتا ہے، مگر عرف اور محاورتاً یہ صرف چوپایا جانوروں کو دابا کہتے ہیں۔ آیت کے یہ جو جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس میں اس حصے میں فرمایا کہ بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور گونگے اور بہرے اور گونگے ایسے ہیں کہ اگر کچھ عقل ہوتی تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتے، دوسروں کو اپنی بات سمجھا لیتے۔ یہ لوگ بہرے اور گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی نہیں رکھتے، اور یہ ظاہر ہے جو بہرا اور گونگا عقل سے خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے میں کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی، انسان کو جو پیدا کیا، اس کے لیے واضح فرما دیا کہ انسان جو کہ احسن التقویم ہے میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا، کائنات کا سردار بن گیا نا، تمام مخلوقات میں سے اشرف،
بہترین تمام کائنات کی مخلوق کا سردار بن گیا۔ یہ سب انعامات صرف اطاعت حق کی وجہ سے ہیں۔ جب انسان نے حق بات کو سننے، سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے انعامات اس سے لے لیے جاتے ہیں، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تفسیر جو اس کی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے بھی لیکن فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی کوشش اور عمل اور اطاعت حق کی کوشش کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور اشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اطاعت اور حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، زیادہ بدتر۔ جیسے فرشتوں سے افضل آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، اور ایسے بشر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، تو ایک جگہ پر آ کر جبرائیل امین رک گئے۔ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے آگے ایک بھی قدم لے کے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، تو اس سے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انسان تھے، پھر میں بتاؤں گی اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دی، سمجھ عطا کی، بولنے کی طاقت عطا کی، سمجھنے کی طاقت، محسوس کرنے کی طاقت عطا کی، جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر ان تمام طاقتوں کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوقات میں چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہم سب کے جو ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان تک اپنے پاس تک بلا لیا تھا، جبکہ فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو یہ بات یہاں پہ بتا دی کہ انسان اگر چاہے تو وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس درست راستے پر چل سکتا ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے دیکھیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیرن کچھ بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور سناتا ان کو، وَلَوْ اور اگر أَسْمَعَهُمْ سناتا ان کو، لَتَوَلَّوْا تو ضرور وہ بھاگ جاتے، وَهُمْ اور وہ مُعْرِضُونَ منہ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ اب فرما دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے کہنے سینے تک کے راز کو جانتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر برائی جو کسی انسان تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو نہ آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ اس کو کسی برائی اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے عمل ہیں جن کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب یہ ان کے اپنے عمل اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو جانتا ہے کہ یہ میں جتنا مرضی ان کو دین کی طرف لے آؤں گا، میں جتنا مرضی ان کو کہہ دوں گا کہ تم ایک اللہ کی صرف عبادت کرو، یہ کبھی بھی نہیں اس بات کی طرف آئیں گے، یہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت سننا، وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ نہیں سنیں، یہ کوئی جادوئی کلام ہے، اس کو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ رات کے اندھیروں میں، تب تو ظاہر ہے کوئی لائٹ یا کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ الیکٹریسٹی کا نہیں تھا، تو کیا تھا کہ وہ راتوں کے اندھیروں میں اس جگہ پر چلے جاتے تھے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس بلڈنگ کے ساتھ کان لگا کر اس کو سنتے تھے۔ تمام سردار جو تھے مشرکین ان کے سردار وہ وہاں جاتے تھے، اور ان کا مقصد ہمیشہ نیگیٹو ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اچھے مقصد کو نہیں پہنچتے تھے۔ اچھا، اس آیت میں اگر خدا نے نیکی کا مادہ دیکھا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے جو دی، اس آیت کریمہ سے قبل آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو حق بات کو غور اور تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخشتے، اور ان کو بحالت موجودہ ان کی طلب حق نہیں ہے، کیونکہ ان کی حق کی طلب نہیں تھی تو حق بات ان کو سنا دیتے تو یہ روگردانی کر لیتے اور وہاں سے منہ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب بھلائی جو ہے اللہ تعالیٰ بتایا نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان میں نیکی کا وعدہ دیکھتا، وہ کون سی نیکی کے وعدہ اور یا حق کی طلب ان میں کون سی ہے کہ وہ حق کی طلب جو ہے، جب انسان کے اندر حق کی طلب آتی ہے تب بھی وہ کسی چیز پر غور کرتا ہے، کسی چیز، جیسے آپ ایک نارمل سی بات ہے،
آپ کو کوئی چیز بھوک جب لگتی ہے تبھی آپ اپنے گرم بستر سے اٹھ کر باہر نکلتے ہو، تو اسی طرح انسان کے اندر جب حق کی بھوک ہوتی ہے تبھی وہ اس پہ غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور اس راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو حق بات کا پتہ چل جائے، جس سے اس کو حق بات میں چھپی بات کے اندر وہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اعتقاد اور عمل کی توفیق اسی بندے کی ہوتی ہے جس کا اس پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، اور جس میں حق کی طلب نہیں گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں، معنی یہ کہ ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روگردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں ان کو اعتراض کی بات نظر آئے اس لیے نہیں ماننا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آگے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا مومنو، استجیبوا قبول کرو، للہ اللہ کے لیے، ولرسول اور اس کے رسول کے لیے، اذا جب کہ دعاکم، دعا کا ورڈ پکار کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ورڈ آئے گا بلاتے ہیں تم کو، لما اس کے لیے جو یحییکم تم کو زندگی دیتا ہے، تمہیں حیات دیتا ہے، تمہیں زندگی جاودہ بخشتا ہے، وعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ درمیان آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور یہ کہ اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا، کھول کے بیان کر دی بات۔ پہلے تو خالی کفار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بدترین جاندار کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بات کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کا جیسے بات شروع کی تھی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اسی طرح یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی دوبارہ بات وہی کی کہ مومنوں خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ اب اس میں کیوں قبول کرو؟ کیونکہ وہ تمہیں ایسی زندگی دیتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جیسے جب سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، عالم برزخ کا ٹائم نکل جائے گا، آپ دیکھیں ہم زندگی میں آپ اپنی ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہم تک جو لوگ ہیں، ہم نے جو اپنے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، سب قبروں میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اٹھ کے باہر نہیں نکلا، کسی نے اٹھ کے اپنی داستان نہیں بتائی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اچھا، اب وہ زندگی کتنی لمبی ہے ان کی جو قبر کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جو تھوڑی سی زندگی جیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے حصے کی زندگی جینی ہے، ہم نے بھی ایسے قبروں میں چلے جانا ہے، اور جو ہم تھوڑی سی زندگی جیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں تو جو ہمارا جو آخرت ہے، جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اسی زندگی کا حساب کتاب ہم نے دینا ہے، اسی تھوڑی سی زندگی کا حساب کتاب ہم عالم برزخ میں بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی، اور اسی تھوڑی سی زندگی کا حساب کتاب ہم حشر کے میدان میں بھی جا کے دیں گے۔ اچھا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے ہیں، یعنی نماز کو ادا کرتے ہیں، پہلی بات تھی، پہلا فرق یہ ہے، کلمے کے بعد نماز کی بات آتی ہے، نماز اپنے وقت پہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حق کی بات مانگتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھلائی موجود ہوتی ہے۔ یہ بھلائی ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ٹھیک ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم جب وہاں اس زندگی میں جائیں گے جو دوبارہ اٹھ کر جو دوبارہ جئیں گے ہم، تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو تو خاص طور پہ موت نہیں آئے گی، یعنی وہ بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے، ابدی حیات ہوگی ان کی، جو کہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور جو نہیں عمل کرتے ان کو بھی موت نہیں آئے گی، لیکن ان کی زندگی کیا ہوگی کہ وہ مستقل دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ان کے لیے وہ سزا ختم نہیں ہوگی، تو ان کی حیات تو نہ ہوئی، وہ تو ایک طرح سے مردہ زندگی کی طرح ہی وہ جی رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا کہ حیات ابدی جس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلاً کس کام کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے تو اس فتنے کو ختم کر دو، اس سے جہاد کرو، ٹھیک ہے، پھر یہ حکم دیتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر کہ تم مسلمان محکوم ہیں، مظلوم ہیں اور ظالم حاکم ہیں، تو وہاں سے وہ نکل جائیں، ہجرت کر جائیں،
پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ انیشلی تو میں آپ کو بتایا نماز کا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مختلف حقوق ادا کرنے کا۔ تو جو لوگ ان کے حقوق کی طرف چلتے ہیں، ان احکامات کی طرف چلتے ہیں، تو یہ تو اس میں بھلائی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چاہیے عبادت نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو دن رات فرشتے ہیں موجود، بہت عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے پیار کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو خود بنایا، تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کے اندر ڈال دی۔ اب انسان ہے کہ کسی کوالٹی کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اس پر زیادہ عمل کرتے ہوئے کسی کوالٹی کو وہ دبا دیتا ہے، اور کسی دوسری کوالٹی کو وہ بہار دیتا ہے جو برائی کی طرف چلی گئی، اس کو لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ بس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں۔ اب وہ وقت جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، مختلف اوقات میں جو واقعات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگلی نبی پاک پر وہ آیت نازل کرتے تھے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے آگے 10th کلاس میں پڑھیں گے، ازواج مطہرات کے حوالے سے حکم دیا۔ ازواج مطہرات ناراض ہوگی نبی پاک سے، ڈیمانڈ کی انہوں نے، ناراض نہیں، ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ ہمارے گھر میں مال غنیمت آپ ادھر ادھر دے رہے ہیں سب لوگوں کو، تو ہمارے گھر میں بھی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، یہ کام ہے، تو آپ ہمیں دے دیں کچھ حصہ اس میں سے۔ تو نبی پاک اس بات سے ان کی ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ آیت نازل کر دی کہ اچھا یہ ان سے کہہ دیں کہ اگر وہ اس حالت میں رہنا چاہتی ہیں آپ کے ساتھ تو رہیں، ادروائز ان کو آپ فارغ کر دیں، کچھ مال دیں اور رخصت کر دیں ان کو۔ تو یہ ازواج مطہرات کے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی، بڑی گراں گزری۔ انہوں نے اس کے بعد نبی پاک سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گے جس حالت میں آپ ہمیں رکھیں گے۔ اسی طرح سے جب سورہ حجرات نازل ہوئی تو تب ایک صحابہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ آواز اس میں آیا کہ نبی کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی مت کرو، تو ان کی آواز چونکہ اونچی ہوتی تھی تو وہ پریشانی کی حالت میں گھر سے نکلے ہی نہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو پتہ نہیں میرا کیا حالت ہوگی اس میں۔ تو نبی پاک پھر خود جا کے ان کو بلا کر لائے اور ان کو کہا اللہ نے تمہیں معاف کیا جب تم نہیں جانتے تھے ان باتوں کو۔ پھر پردے کا حکم آیا تو تمام عرب کی عورتوں نے، رات ان کی ایسے تھی مسلمان عورتوں کی جیسے دن کی روشنی ہے، کیونکہ اپنے بستروں کی چادریں اتاری، انہوں نے سلائی کی اور اپنے پردے کی چادریں بنا لی۔ تو یہ تھا عمل، یہ فوراً ایسے حکم آیا اور فوراً عمل کر لیا۔ یہ مومن کی نشانی ہے، اس میں ذرا بھی لغزش نہیں دکھائی، اس میں ذرا بھی ڈھیل نہیں دکھائی، اس میں ذرا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً عمل کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مومن کی ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکار پر فوراً لبیک کہتا ہے۔ جس وقت اور جدھر بھی بلائیں سب کام چھوڑ کر ادھر ہی پہنچیں، یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے، اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا کہا شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بارہا یہ آیات آئی ہیں، قرآن پاک کھول کے دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بارہا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، آپس میں دشمنی نہ رکھو، یہ تو بات واضح بتا دی کہ آپس کے معاملات میں صلح رکھو، لیکن شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور یہ پھر قیامت والے دن واضح ہو کر اللہ العلان جیسے اس نے پہلے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے بندے کو تیرے راستے سے ہٹا دوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اجازت ہے، میرا بندہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ تو اب ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہی بندے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اس شیطان ملعون کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ اچھا، پھر یہ بتا دیا کہ تمہارا دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے اس کو پھیر دے، بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر مہر کرتا ہے۔ ہاں، جب بندہ احکام میں سستی اور کاہلی کرتا رہے تو اس کی جزا میں تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے، یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و اناد کی شیوا بنا لے تو مہر لگا۔ جیسے بتا دیا کہ جس شخص نے 3 جمعے حدیث میں 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں رہتا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، تمام مسلمان بس میں، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جو آپ کو کبھی نماز پڑھتے نظر نہیں آتے، کئی مسلمان ایسے ہیں جو ریگولر مسجد جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جو جھوٹ اور برائیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو عقل اور شعور ہے اور وہ سمجھ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جن کے دل میں بھلائی نہیں ہوتی، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا نا کہ اللہ جان رکھو، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ تو بات آپ اپنے ساتھ بھی محسوس کرتے ہوگے، اس عمر میں بھی محسوس کرتے ہوگے کہ جب ہم کوئی غلط کام کی طرف جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہم ٹھٹکتے ضرور ہیں، رکتے ضرور ہیں،
کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو ہم صحیح طرح سے انجام دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ جھوٹ ہم نے بولا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو درمیان میں آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کسی وقت ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں غلط کام کو اور سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر بتا دیا تو تم سب اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، تو یہ تو حقیقت ہے، آخرت کا میدان جو ہے اس میں ہم سب نے جمع ہونا ہے۔ پھر معاملہ یہیں تک محدود نہیں بلکہ آخر کار تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں ان اعمال کا حساب دینا ہے جو بندے نے دنیا میں کیے تھے، اور ان اعمال کا پھل پانا ہے، بس تم اپنے بارے میں سوچ لو، اپنا نفع اور نقصان خود دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا گناہ جس میں تھوڑی دیر کی لذت ہو اور لمبی سزا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے، اور ایسی نیکی ضروری ہے جس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہو، ہم وہ نیکی کر دیں، جیسے فار ایگزامپل رستے سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیں، نیکی ذہن میں یہ ہو کہ پچھلے گزرنے والے کو کوئی نقصان نہ اس سے پہنچے، گر نہ جائے وہ، تو یہ نیکی آپ نے تھوڑی دیر کی لیکن اس کا ثواب آپ کو آخرت میں بڑا لمبا ثواب آپ کو اس کا ملے گا، تو ایسا کام کرنا بڑھ کے کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں جی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ڈرو اس فتنے سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ جو پہنچے گا، نہیں پہنچے گا صرف، الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، خاصتاً خصوصیت کے ساتھ ظلم کیا، یعنی جو گناہ گار ہے تم میں سے، گھر میں ایک بچہ غلط کام کرے اور اس کو کوئی دوسرا نہ روکے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ گناہ کا کام کر رہے ہو، تو وہ بھی اس کا مطلب ہے نہیں روکتا تو اس میں شامل ہے برابر کا، ٹھیک ہے۔ یہی گھر کی میں ایگزامپل دی، مثال اس کی آپ معاشرے کی دیکھ لیں، اور اسی مثال میں آپ اپنے آپ کو پوری امت مسلمہ میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اپنے لیے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ارحم الراحمین، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بار بار ایک بات کو بتا رہے ہیں، واضح کریں کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو ساتھ پھر اینڈ میں بتا دیا کہ اگر تم باز نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، سزا بھی اللہ تعالیٰ سخت دیتا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح جو ہے اس میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے جو اپنے شخصی عمل پر انفرادی اصلاح کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح کی فکر تدبر سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اس سے ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ خبردار، کہیں تم لوگ اپنی ذاتی اصلاح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے معاشرے میں ابھرنے والی خرابیوں سے تعلق اور بے فکر نہ ہو جانا، بلکہ اپنے امکان اور اپنے بس کی حد تک ان کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنا، کیونکہ معاشرے میں ابھرنے والی خرابی اگر جڑ پکڑ لے تو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی برائی دیکھی ہے تو یہ نہ سوچو میری تو نیکی ہے نا، جو کر رہا کرتا رہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور اصلاح ہمیشہ یاد رکھو کہ دین کی بات شروع جو کرو وہ اپنے گھر سے شروع کرو۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص تمہیں کوئی نیکی کی بات بتا رہا ہے، چاہے اس پہ وہ عمل نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے، تو یہ تعلق اس کے عمل سے نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی نیکی کی بات بتا رہا ہے تو وہ تم تک پہنچا رہا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور تم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تم نے ان ریٹرن یہ نہیں کہنا خود کیا عمل کرتے ہو جو مجھے کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے عذاب کی اب آگے بتا دیا، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم اس سے نہ ڈرے، اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا، جس بات سے منع کیا تو فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا اس میں ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہو، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ہر وہ بات چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی اپنے مقدر تک برائیوں کو روکیں، اپنے مقدر تک یعنی اپنی کوشش تک، اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب بھی اس میں شامل ہوں گے۔ حدیث شریف بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا، بلکہ جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں، اپنے ممنوعات کو اپنے درمیان رکھیں، اللہ کی بتائی ہوئی منع کی ہوئی باتوں کو درمیان میں رکھتے رہیں، ہوتا دیکھتے بھی رہیں،
اور اس کو روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود اس کو نہ روکیں اور نہ منع کریں، جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر عام اور خاص پر ضرور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا، اچھا جی آگے ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، اور یاد کرو اِذْ جب انتم تھے تم قلیل کمزور، کم تعداد میں، کم ضعیف تھے، مستضعفون اور تھوڑے تھے، مستضعفون اور ضعیف تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، یہ کہ یتخطفکم کہیں کچل نہ لے جائیں تم کو، اڑا نہ لے جائیں تم کو، ختم نہ کر دیں تم کو الناس لوگ، فآواکم تو بس جگہ دی تم کو، وأیدکم اور طاقت دی تم کو، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون اس کا شکر ادا کرو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اہل ایمان کو بتا دیے. یہ جب زمین مکہ، آپ کو شارٹ کوسچن بھی یاد ہے کہ زمین مکہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے بارے میں کیا جتلایا، تو کیا احسان بتایا، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمان ابتدائی وقت جو تھے، جب دین اسلام پھیل رہا تھا، تو اس طرف اشارہ کرتے بتایا کہ ان کو ہر وقت یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں کفار انہیں مٹا نہ دیں. گویا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پروردگار عالم اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے احسانات جو ہے وہ یاد کرا رہے ہیں کہ ان کی گنتی اس نے بڑھا دی اور ان کی کمزوری کو زور میں بدل دیا، ان کے خوف کو امن میں بدل دیا، ان کی ناتوانی کو طاقت میں بدل دیا، یعنی ان کی کمزوری کو، اور ان کی فقیری کو امیری میں بدل دیا. انہوں نے جیسے جیسے اللہ کے فرمان کی بجا آوری کی ویسے ویسے ترقی پاتے گئے. ہوا یہی ظاہر ہے مکہ میں ان کی کیا حالت تھی. عام طور پہ کفار یہ کہتے تھے کہ جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دین اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اور پتہ نہیں ان کو ملتا کیا وہاں پہ، واپس ہی نہیں آتے وہاں سے. جیسے وہ واقعہ تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اس کو فرعون نے بلایا اور کہا میں تمہیں تیل، جلتے ہوئے تیل میں، گرم تیل میں، گڑگڑاتے ہوئے تیل میں پھینک دوں گا اگر تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ کہنا چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو وہ عورت نہیں مانی، اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی اس کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا، ایسے ہی اور اس کو بھی جلا دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو بڑا آگے ہو کے قبول فرماتا ہے اور بڑا پسند کرتا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی، پھر وہی بات میں بتاؤں گی، یہ چھوٹی سی زندگی میں کیے ہوئے عمل 60 سال جی لو گے، 100 سال جی لو گے، وہ جو ایک دن حشر کے میدان پہ جو 1000 سالوں کے برابر ہو جائے گا، تو وہ 1000 دن کے برابر ہو جائے گا، تو ایک دن اس کے برابر ہے. تو مطلب یہ کہ ہم نے تو 1000، ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی ہمارے سامنے 1000 زندگی سال جی لیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم بھی ایسے نہیں ہیں. تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو 1000 کا 50% بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا میرے خیال سے کوئی 0.2% ہوگی جو ہم جی لیتے ہیں. 60 سال جی لیا یا 100 سال جی لیا، تو وہ ہم پھر اس کے لیے کیوں نہیں یہ کوشش کر لیتے کہ ہم اپنے آپ کو وہ ان تمام ممنوعات سے روک لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اگلی زندگی کو اچھا گزار سکیں، جو لمبی زندگی ہے، حیات ابدی ہے جس کو کہا گیا، حیات ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کو بہترین گزارنا ہے. اب یہاں پہ مکہ میں جو مومنین کی جو حالت تھی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مومن صحابہ کرام کے قیام کی حالت میں تعداد میں بہت تھوڑے تھے، چھپے پھرتے تھے، بے قرار رہتے تھے، ہر وقت دشمن کا خطرہ لگا رہتا تھا. مجوسی ان کے دشمن تھے، یعنی وہاں پہ رہنے والے جو تھے. یہودی ان کی جان کے پیچھے، بت پرست اور ان کے خون کے پیاسے تھے. نصرانی ان کی فکر میں تھے، یعنی عیسائی جو تھے، نصارہ جس کو کہا ہے. دشمنوں کی یہ حالت تھی کہ ان کی اپنی حالت، یہ حالت کی تعداد میں انگلیوں پر گنو، یعنی ان کی مومنوں کی حالت دشمن یہ کہتے تھے کہ ایسی ہے کہ مومنین تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اتنے تھوڑے ہیں، بغیر طاقت اور شان و شوکت ہے کے درمیان موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ مان لیتے ہیں. وہاں پہنچتے ہی اللہ ان کے قدم جما دیتا ہے، وہاں مدینے والوں کو ان کا ساتھی بلکہ پشت پناہ بنا دیتا ہے اور ان کی مدد پر اور ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. بدر والے دن ان اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مال پانی کی طرح راہ حق میں بہا دیتے ہیں اور دوسرے موقعوں پر بھی نہ اطاعت چھوڑتے ہیں اور نہ سخاوت. یعنی آپ دیکھو، ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں تھا. اپنے گھر بار چھوڑ دینا، جو بنے بنائے تھے، مدتوں سے بنا رہے تھے اپنے گھر، جن گھروں میں وہ مدتوں سے رہ رہے تھے، ان کو چھوڑ دینا آسان نہیں تھا، اپنے سارے مال کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. لیکن انہوں نے صرف اور صرف کیا بات دیکھی کہ رب نے حکم دے دیا، اب نکل جانا ہے. دین اسلام کو نہیں چھوڑا، اتنے مضبوط تھے کہ دین اسلام کو نہیں چھوڑا.
رب نے حکم دے دیا تو نکل گئے وہاں سے. تو یہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اور ہم نے عصینا، ہم نے نافرمانی بھی کر دی. ہم تو یہودیوں والا وہ کام کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کہتے ہیں سمعنا واطعنا وعصینا، سن لیا اور ہم نہیں مانیں گے، ہم نافرمان ہو جائیں گے. تو ہم بھی وہی ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم سن لیتے ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم نافرمانی کرتے ہیں. اس کو ان ادر ورڈز نافرمانی، ہم یہ لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. جب تک ہم اپنی غلطیوں کو خود نہیں مان لیں گے ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، آپ دیکھیں بڑا سخت عذاب ہے کورونا کی شکل میں ہمارے سر پہ، اور پھر ایک نئی لہر آئی اور اس لہر کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ بندہ کس طرح نکل جاتا ہے، یہاں سے مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. تو ہم ایز اے مسلم تو ہم کہتے ہیں کہ وبا میں جو آیا اور دنیا سے گیا وہ شہادت ہے، اس کی شہادت ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا مسلمان ہونے کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان ریٹرن کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعمال کو ایک دفعہ بھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اس سے آنکھیں منہ نظریں پھیر لیتے ہیں. ہم وہ بات ہے نا کہ ہم معرضون، وہ بھاگ جانے والے تھے، منہ پھیرنے والے ہیں. تو منہ پھیرنے والے ہم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، تم سب اس میں آ جاؤ. ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو ظالم، جنہوں نے ظلم کیا، صرف ان کو تک نہیں ملے گا، تم بھی اس میں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات لمحہ فکریہ ہے. جب لمحہ فکریہ آ جاتا ہے، سوچ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل دی ہے، بھلائی کی طاقت بھی دی ہے، سمجھنے کی طاقت بھی دی ہے، تمام انعامات جب اس نے دیے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب تو بڑا سخت رہنے والا ہے، شدید عذاب بھی دینے والا ہے. نہ مانو گے تو شدید عذاب بھی ملنے والا ہے. جو وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ دے بندے کو، بندہ اس کی بار بار نافرمانیاں کرتا ہے. وہ تمام کام کر رہا ہے جس سے رب نے منع فرما دیا، اور جب وہ تمام کام کرنے کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ جتنے مرضی ڈاکٹرز کو بلا لے، جتنی مرضی انتظامات کر لے، وہ آزمائش اس کو لے جاتی ہے، لے ڈوبتی ہے. ٹھیک ہے، قتادہ بن دعامہ سدوسی کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ عرب کے یہ لوگ سب سے زیادہ گرے ہوئے، سب سے زیادہ تنگ حال، سب سے زیادہ بھوکے ننگے، سب سے زیادہ گمراہ اور بے دین اور مذہب تھے. جیتے تو ذلت کی حالت میں، مرتے تو جہنمی ہو کر، ہر ایک ان کے سر کچلتا، لیکن یہ اپنے آپ میں الجھے رہتے تھے. اللہ کی روئے زمین پر ان سے زیادہ گمراہ کوئی نہ تھا. اب یہ اسلام لائے، اللہ کے رسول کی اطاعت گزار بنے تو ادھر ادھر تک شہروں میں بلکہ ملکوں میں قبضہ ہو گیا. دنیا کی دولت ان کے قدموں پر بھی کرنے لگی، لوگوں کی گردوں کے مالک بن گئے اور دنیا کے بادشاہ بن گئے. یاد رکھو یہ سب کچھ سچے دین، اللہ رسول کی تعلیم پر عمل کے نتائج تھے. بس تم اپنے پروردگار کے شکر میں لگے رہو، اور اس کے بڑے بڑے احسان تم پر ہیں. وہ شکر کو اور شکر لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. سنو، شکر گزار نعمتوں کی زیادتی میں ہی رہتے ہیں. نعمتوں کی جو شکر کرتا ہے، نظر فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے، بات لمبی ہو جائے گی اس میں مزید واقعات سناتے ہوئے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹی سی بات جب پتہ چل جائے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دو. اپنے آپ کو روک لو ان تمام باتوں سے جس کی اللہ رسول نے جس بات سے منع کیا، یعنی اپنے ایمان کا امتحان خود لو. اپنے ایمان کا امتحان خود کیسے لو گے؟ وہ تمام باتیں لکھو جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اور پھر یہ اپنے مارکس لگاؤ کہ میں اس معاملے ان معاملات میں کیسا ہوں. پھر اس کے بعد جس میں اپنے آپ کو دیکھو نا، 10 میں سے میرے 5 نمبر آئے ہیں، 8 نمبر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ میں اس چیز کو ٹھیک کروں. تو یہ درست کرنا بڑا ضروری ہے. آگے دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، تم خیانت کرو اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، وتخونوا اور تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم اور ہو تم تعلمون تم جانتے ہیں. اب اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کیا چیز ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں. خدا رسول کی خیانت یہ ہے کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہے اور کام کفار کے کرے. جیسے اب نیو ایئر عید دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی میں کہ اتنی فائرنگ ہوئی اور اتنے پٹاخے چلائے اور ہر ایک کو ہیپی نیو ایئر اس طرح سے کہا جیسے پتہ نہیں ہماری تو زندگی ابھی شروع ہوئی ہے. پچھلے سال کو بھول گئے جو کل تھا.
جو کل تک تھا، جتنی آزمائشیں تھیں کل تک، اس کو بھول گئے۔ تو جو بھول جانے والی اپنی آزمائشوں کو قوم ہوتی ہے، وہ قوم جو اپنی تمام سختیوں کو، اپنی تمام آزمائشوں کو بھول کر دوبارہ اس سے زیادہ بڑی سخت گناہ والے کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش اس سے بھی بڑی لے کے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو جتنا اکڑ کے چلنے والا ہے نا زمین پر، اس کی اکڑ میں ختم کر دوں گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ تمام چھننے کے بعد جو اپنے آپ کو نیچے جھکانا ہے، تو پہلے ہی جھکا لو اپنے آپ کو، اس کا شکر ادا کرو جو اس نے دیا، اور ان چیز سے بچ جاؤ جس کا اس سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، زبان سے اچھا اللہ اس کے رسول نے جو مقام دیا ہے اس میں پس و پیش کیا جائے، مال غنیمت میں چوری کی جائے، بہرحال ان تمام امانتوں میں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں، خیانت سے بچو، اس سے ہر قسم کے حقوق کے بعد بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ اور خیانت اس کے حوالے سے بتایا کہ یہودی جو بنو قریظہ تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی درخواست کی کہ ان کے ساتھ ہی وہ معاملہ کیا جائے جو بنو نذیر کے ساتھ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو حاکم بنا لو، جو فیصلہ تمہاری نسبت کر دیں گے وہ منظور ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ابو لبابہ کی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تمہارے اس معاملے میں کیا رائے ہے، ہم سعد بن معاذ کی تحکیم کریں یا نہ کریں۔ ابو لبابہ کے اموال اور اہل و عیال بنی قریظہ کے یہاں تھے، اس لیے انہوں نے خیر خواہی کرتے تھے، اس لیے وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف سے اشارہ کیا، یعنی سعد بن معاذ کی تحکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر گزرے، مگر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی۔ ظاہر ہے جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس کی نافرمانی کر دی تو خیانت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور واپس آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ 7-8 دن یوں ہی وہ بندے رہے، فاقے سے غشی تاری ہو گئی، بلا آخر بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ یعنی وہ تو وقت تھا نا جب دین اسلام آیا، اور جن لوگوں نے دین اسلام کا انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو ان کو سخت سزا دی گئی۔ بنو قریظہ کا جو واقعہ یہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں جب مسلمان جیت گئے تو اس کی خوشی کی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی تلواریں بھی نیاموں میں نہ ڈالیں، بلکہ جن لوگوں نے بدر نہیں کی تھی ان کو سزا دے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی سزا تھی یہ، تو ان کو اس طرح سے سزا دی گئی تھی۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَعَلَمُوا اور جان لو، انما یہ کہ اموالکم تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عندہ اسی کے پاس ہے، اجر ثواب عظیم بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، فتنہ کیا، آزمائش کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ اولاد ہیں تو آپ کی ہر خواہش والدین پوری کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حق یا ناحق، خواہش بھی حق ہو یا ناحق اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق یا ناحق طریقے سے بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ناحق طریقے کی طرف جاتے ہیں اور ناحق خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ اس اولاد کے لیے بھی اس کو جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور وہ خود بھی جہنم کا راستہ خود چن لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرما دیا فتنہ جو ہے وہ امتحان بھی اس کو کہتے ہیں، عذاب کے بھی، اور کسی ایسے چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں ان تینوں کے معنی کے لحاظ سے فتنے کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی عذاب، امتحان اور ایسی چیزیں جو عذاب کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے۔ بعض اوقات مال اور اولاد خود بھی انسان کے لیے دنیا میں ہی وبال جان بن جاتے ہیں۔ اول یہ کہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا نا، اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اور نعمتوں کا حساب بڑا سخت ہے۔ ٹھیک ہے، تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت شار بنتے ہو یا ناشکر اور نافرمان بن جاتے ہو۔ دوسرے یا تیسرے معنی میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کیا تو یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی۔ اکثر آدمی مال اور اولاد کی خاطر خدا کے بندوں کی چوری کرتا ہے، اس کے لیے اس کو انٹیمیشن دی گئی ہے کہ امانت داری کی جو قیمت خدا کے یہاں ہے وہی یہاں کے مال اور اولاد وغیرہ سب چیزوں سے بڑھ
ٹھیک ہے. پھر دنیاوی مال کی حقیقت کیا ہے کہ بعض اوقات دنیا میں ہی یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. دنیا ہی میں مال اور اولاد کو عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں، ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اولاد اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کمایا گیا ہو، خرچ کیا گیا ہو، وہ مال آخرت میں اس کے لیے سانپ اور بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا. جیسا کہ قرآن کریم میں کی آیات میں بے شمار جگہ میں، حدیث میں بھی ہے یہ باتیں، اس کے حوالے سے تفصیل موجود ہے. قرآن کریم کی آیت میں بھی آپ دیکھو کہ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے، سورہ توبہ کی آیت ہم جو پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. اور تیسرے معنی یہ کہ یہ چیزیں سبب عذاب بن جائیں گی. یہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کے سبب بنے تو عذاب کا سبب بن گئی. آخر آیات میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں مال اور اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر وہی بات بتاؤں گی کہ سزا نہیں دینا چاہتا اور نہ اپنے بندے کو سزا دیتا ہے، بلکہ بندہ جب خود اس بات پر بارہا، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ انسان کو جو ہے وہ انٹیمیشن دیتا رہتا ہے کہ آپ باز آ جاؤ، آپ باز آ جاؤ، یہ حرکتیں تو ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جب انسان اس سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سخت آزمائش آ جاتی ہے. چلیے الحمدللہ رکوع ہمارا مکمل ہوا. اب آ جائیں جی حدیث کی طرف. حدیث نمبر 6 ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومانع للہ فقد استکمل الایمان. من جس کسی نے احب محبت کی للہ اللہ کے لیے، وابغض اور بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، واعطى اور عطا کیا للہ اللہ کے لیے، ومانع اور روک لیا للہ اللہ کے لیے، فقط تو پس تحقیق استکمل مکمل ہو گیا الایمان، ایمان اس کا مکمل کر لیا اس نے ایمان. ٹھیک ہے، لفظ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. 4 اصول بتا دیے تکمیل ایمان کے. وہ کیا کیا ہیں؟ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے دوستی ہو، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے، کس سے بغض رکھے یعنی دشمنی اناد ہو تو محض اللہ کے لیے. انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو محض اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں ہر ایک لائن اپنے اندر بہت ڈیٹیل معنی رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ہی ذات کو رکھے. دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے. اگر کسی سے بغض ہو تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ایسی حرکت جس کے لیے رب نے جس کے لیے منع فرمایا. ہم نے بھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں سے منع فرمایا، تھوڑا سا حصہ پڑھا اس کا. تو اگر ہم وہ بات کسی شخص میں دیکھیں تو اس سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، بغض اس لحاظ سے ہو کہ اس سے دور ہو جائیں. اس کو پہلے تو منع کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے. اگر وہ منع نہیں ہوتا، باز نہیں آتا اپنی اس حرکت سے، تو اس سے دور ہو جائیں. پھر اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کی پابندی کرنے کا کہا ہے، اگر کوئی شخص اس احکامات پر چلتا ہے تو اس سے محبت ہمیں ہو، اس سے دوستی ہماری ہو، اس سے الفت ہمیں ہو. ٹھیک ہے، پھر لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریا کاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر بتایا نا زکوٰۃ اول خویش بعد درویش، یعنی پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے لیے دیکھو، اگر وہ اہل ہیں تو ان کو دو. اگر وہ اہل نہیں ہیں، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر چکے ہیں، اپنا ان کی خوراک لباس رہائش اچھی ہو گئی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، تو پھر ان سے اپنا ہاتھ روک لو. رشتہ داری کو بیس نہیں بنانا. بیس کس کو بنایا؟ اللہ کے حکم کو. تو یہ ہے ہاتھ دینا، عطا کرنا اور ہاتھ روکنا. چلیں جی، آپ کی یہ حدیث بھی مکمل ہو گئی. اس میں سے آپ نے شارٹ کوشچنس کر لینے. MCQs، سرکش اور ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ آپ اس طرح سے کوشچن ایک لائن کا کوشچن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. اس کا آنسر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بس آپ نے حدیث کا حوالہ ہر آنسر میں دے دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مکمل ہو گیا آپ کا. How much time is 10:07.
अच्छा जी, आगे आ गया चैप्टर नंबर 2, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। अब आप ये देखें इसमें 10 मिनट्स सॉरी रिमेनिंग, अच्छा इसमें अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके पहले 2 क्वेश्चन है, अल्लाह की मोहब्बत से क्या मुराद है, रसूल की इताअत क्यों ज़रूरी है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके इसमें शामिल हैं सिलेबस में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये पहली जो आपके पास पैराग्राफ है वो अल्लाह ताला के वजूद का सबूत बयान किया गया है और अकली दलील उसके हवाले से क्या है। आप देख लें कि जब कोई चीज़ जो है वो इंसान जो बनाता है, जब तक वो बनाता नहीं है तब तक उसको हमें नज़र नहीं आती। तो जब इंसान किसी चीज़ को बना सकता है तो देखें इतनी बड़ी कायनात है, वही बात होगी जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स तो अल्लाह की बनाई हुई हैं, तो अल्लाह ताला बनाता है तो हमें ये बात मान ली और समझनी चाहिए। ये अकली दलील है हमारे लिए, हमारी अकल के लिए एक सबूत है जो अकल ये पूछती है कि आखिर ये कायनात चला कौन रहा है। तो कोई ज़ात तो है जो कायनात को चला रही है, दिन का आना रात का जाना, फिर उसके बाद रात का आना दिन का आना सॉरी, फिर सूरज चांद सितारे, फिर आप देखो तो आपके सामने मौसम किस तरह तब्दील होता है, घंटों के हिसाब से तब्दील होता है मौसम। फॉग है, शदीद सर्दी है, फिर फॉग छट गई, धूप आ गई, तो आप धूप में थोड़ी देर बैठे आपको गर्मी का एहसास शुरू हो गया। तो ये अल्लाह ताला की के होने का, उसके वजूद का सबूत है हमारे पास, और हमारे लिए ये दलाइल है कि ये रब की ज़ात मौजूद है कहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा क्यों किया, ताकि उससे उसकी इबादत की जाए। ठीक है, आयत है इसमें, आयत क्या है, तो इंसान की अज़मत क्या है कि अपने खालिक को तस्लीम करे, उसकी मोहब्बत में सरशार रहे, उसके अहकामात पर अमल करे। उसके हवाले से अल्लाह ताला ने आयत बताई सूरह बकरा में, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, यानी ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अब इबादत और बंदगी का तकाजा क्या है, अब आ गया आपके पास क्वेश्चन तकाजा। तकाजा क्या होता है, जो आपसे डिमांड की जाती है, आपने क्या करना है। मुराद क्या होती है, आपने उसके बारे में तफसील बतानी है, किस में क्या किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो तकाजा क्या है कि हुक्म भी उसी का मानो जिसने पैदा किया है, उसने आँख दी है तो उसकी रज़ा के मुताबिक देखो, कान अता किया तो उसके फरमान के मुताबिक सुनने की आदत डालो, सोचने की बहुत उस परवरदिगार यही अता करता है, तो हर लम्हा उसकी ज़ात कुदरत और उसके काम पर गौर करो। फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत क्या है, अगर पूछा जाए कि मोहब्बत क्या है तो आप आगे मोहब्बत से मुराद इसमें लिखा है, वो आप सारी इसमें लिख देंगे कि यानी मोहब्बत इलाही जो है वो हमें इस बात की दावत देती है कि जिसने हमें पैदा किया है उसका अगर इस बात की किसी चीज़ की अल्लाह ताला की मोहब्बत दावत देती है कि हम जो है वो अपनी सोच को ठीक करें। ठीक है, अपनी अकल को जो है वो उन दलाइल की तरफ गौर करें अपने अकल के ज़रिए कि जो हमारे सामने अल्लाह की वजूद का सबूत है। ठीक है, और इस तरह से फिर आगे देखें आप इसी के हवाले से कि किसी का एक मामूली हुस्न सलूक सारी उम्र की आसानमंदी का बायस बनता है, तो जो ज़िंदगी देता है उसके लिए सारी उम्र मोहब्बत के जज्बे परवान क्यों ना चढ़े। इसलिए फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन है वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान की तकमील मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं। ये सारे वो क्वेश्चन लाइन्स पढ़ रही हैं जिसके आपस क्वेश्चन बनते हैं, आपकी वर्कबुक में भी दिए हैं, कुछ मैंने रीडिंग कराते हुए आपको लिखवाएंगे मैं। ईमान की तकमील मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत की कार फरमाई ना हो वो खोखला और बेतौफीक हो जाता है। कहा जाता है मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है इसका फरमा बरदार हो जाता है। अब ईमान का तकाजा क्या है, ईमान का तकाजा है कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए, ठीक है, और रसूल से मोहब्बत की जाए, ये दोनों ईमान के तकाजे में आ जाते हैं। फिर मोहब्बत का तकाजा क्या है कि उसके अहकाम को, अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा क्या, ये भी क्वेश्चन है, इसके अहकाम को दिल से तस्लीम किया जाए और पूरी दिल जमई से इन पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हर दौर में इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए, इन पाक लोगों को अपने अहकाम किताबों और सहीफ़ों की शक्ल में अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला हदायत के आखिरी पैगम्बर हैं। कुरान मजीद जो आप पर नाज़िल किया गया दायमी हदायत की किताब है, इंसान की फलाह के लिए आखिरी पैगाम अमल भी है, जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया में कामयाबी और आखिरत में निजात हासिल होती है। फिर आ गया अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये आप देख लें कि हम मोमिनों पर क्या हक़ है कि नबी पाक से किस तरह मोहब्बत की जाए। मोमिनों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिनों पर हक़ क्या है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सूरह अहज़ाब की आयत आप इसमें लिखेंगे। फिर आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाता है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह ताला से डरते रहो। अब तकवा का हक़ कैसे अदा था, ये उसमें ये आयत आप ऐड कर सकते हैं।
گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت، رویے میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام اور رسول کے ارشادات کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس میں یہ آیت آپ لکھ دیں گے، اس کے بعد نبی پاک کا ارشاد جو ہے یہ نبی سے محبت کے تقاضے میں آ جائے گی، حدیث بھی آ سکتی ہے اور نیچے والی آیت بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ کوشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک اور نبی پاک سے محبت والا بھی اور اطاعت والا بھی، اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر بہت سارے کوشچن میں نے ساتھ ساتھ آپ کو لکھواتی رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ کوشچن آپ کا سیکنڈ جو ہے اطاعت کیوں ضروری ہے۔ اطاعت کا اگر کوشچن آ جاتا ہے، نبی سے محبت کا تقاضا جو ہے یہ آپ کے پاس تینوں جو پوائنٹس ہیں اسٹار جس پہ بنے ہوئے ہیں، یہ تینوں پوائنٹس آپ لکھیں گے۔ حدیث آپ لکھنا چاہیں تو حدیث آپ اوپر سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی ووالدی والناس اجمعین، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تابعا لما جئت به، یہ بھی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ اب آیت کون سی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ اگر کوشچن آپ کو آ جاتا ہے نبی سے محبت اطاعت کے حوالے سے یا محبت کے حوالے سے ایک حدیث اور آیت لکھیں، تو آپ نے حدیث کو حدیث کی جگہ پہ لکھنا ہے، آیت کو اس کو مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ پھر نبی سے اطاعت کیا ہے؟ اطاعت جو ہے وہ محبت کے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ثبوت ہم کیسے کریں؟ ہم زبان سے کہتے رہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں زبان سے کہتے رہیں ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کا ثبوت ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم ان کے احکامات پر عمل کر کے، اطاعت کر کے ان کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے یا نبی کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، تو یہ آپ آیت لکھیں گے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو اطاعت سے مراد اس میں آ جائے گی، اطاعت میں مکمل حکم ہے تو اس کا میننگ لکھ دیں گے، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ فرمانبرداری، تعمیل حکم ہے۔ پھر آپ بتا دیں گے کہ اطاعت میں چونکہ مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے، اور محبت الہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی پیروی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں آپ بتائیں گے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، تو یہ آپ آیت اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے 2 قسم میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ پھر اطاعت اور اتباع کی عملی شکل کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یا ایمان کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں بتا دیں گے اطاعت اور اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ کے جو 2 کوشچن تھے وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیے۔ آپ کا اپنے ٹیسٹ کو، اپنے کوشچنس کو اچھی طرح سمجھ کے پھر اٹیمپٹ کریں، اور آپ لوگ چونکہ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو، پرنٹ نہیں بھی لیتے، تو کم از کم اوپر RT3 بھی لکھو، نام بھی لکھو، اور MCQs ضرور اس کا آنسر لکھو، ٹھیک ہے۔ اوپر جو MCQs لکھتے ہو اس کا آنسر ضرور لکھو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے کون سے MCQs کو اٹیمپٹ کیا ہے اور اس کا کیا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن کے آنسر نمبرنگ وہی دیں جو کوشچن پیپر میں ہے، اور لانگ کوشچن جب آپ کریں تو آپ پلیز ٹائم اپنا صحیح مینیج کریں، اپنے لانگ کوشچن کو 5 پیجز پہ ضرور لکھ کے جائیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اوکے بیٹا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔